بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع 3 آیت نمبر 26-27۔ فآمن له لوط، سیدنا لوط علیہ السلام بانجا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے جب اپنے چچا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آتش نمرود میں دیکھا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آتش نمرود امن اور سلامتی والا بن گیا، تو فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس اعجاز کی تصدیق کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، مسلمان بھی ہو چکی تھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو ساتھ لے کر وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن مقام کوثا تھا، جو کوفہ کی ایک بستی ہے، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مطلب ایک ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سیدنا ابراہیم نخعی اور سیدنا حضرت قتادہ کا قول ہے کہ انی مہاجر الی ربی کا قائل ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کی دلیل آیت نمبر 27 ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ انی مہاجرن کا قائل سیدنا لوط علیہ السلام ہے۔ سیاق الکلام سے قول اول راجح معلوم ہوتا ہے کہ انی مہاجر الی ربی قول ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور سیدنا لوط علیہ السلام اگرچہ اس ہجرت میں شریک سفر تھے، شریک ہجرت ضرور تھے، مگر جیسا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا گیا، اس طرح لوط علیہ السلام کا بھی ذکر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تابع تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہے جس نے اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور پھر یہ ہجرت بھی 75 سال کی عمر میں کی۔ اب ظاہر ہے کہ ہجرت اور جدوجہد، دینی جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمن عطا کی، سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے نسل سے نبوت اور کتاب کا ایک سلسلہ قائم رکھا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اللہ نے قربانیوں کی بدولت بہترین صلہ عطا فرمایا، بہترین جزا عطا فرمایا، تمام مخلوق میں مقبول بنایا، پورے عالم انسانیت کا
رہنما اور پیشوا بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام پورے عالم انسانیت میں مسلم ہے، مقبول ہے، یہاں تک کہ یہود، نصارہ، بت پرست، مشرکین مکہ سب ابراہیم علیہ السلام کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی اصل جزا تو آخرت میں ملے گی، مگر دنیا میں بھی اعمال صالحہ کا جو ہے وہ بھی ایک صلہ ملتا ہے، نقد جزا جو ہے وہ بھی دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں بھی، آخرت میں لمن الصالحین ہے۔ اور حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ بہت سے اچھے اعمال کے دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور برے اعمال کی دنیاوی مفاسد اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اور اس موضوع پر جزاء الاعمال حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک بہترین رسالہ ہے، اور اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ فآمنا پس ایمان لایا لہو اس پر لوط علیہ السلام، وقالا اور کہا انی مہاجرن بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، انہو بے شک وہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ووہبنا لہو اسحاق اور ہم نے عطا فرمایا ان کو اسحاق علیہ السلام، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام کا۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتی ان کی اولاد میں النبوت نبوت، والکتاب اور کتاب، وآتیناہ اور دیا ہم نے اجرہ اس کا اجر، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی الأمی الکریم۔